بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اور بروں کی صحبت سے بچا لے۔ اس میں اپنی رحمت سے مجھے آرام اور سکون کی جگہ عنایت فرما، اپنی خدائی کے صدقے میں، اے جہانوں کے معبود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مالک اپنے ابرار بندوں میں، نیک بندوں میں قرار دے جو تیرے راہ میں کار خیر کرنے والے ہیں، اور پروردگار ہمیں اشرار لوگوں سے دور رکھ، اس لیے کہ تو ہی ان لوگوں سے دور رکھنے والا ہے جو تیری نظر میں مبغوض ہیں اور تو ان سے راضی نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنے پروردگار سے جو دعا کی کہ پروردگار اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ایک بہترین جائے قرار میں سکونت دے پروردگار، کہ جہاں پر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں نیک عمل بہت اہم ہے، لیکن نیک عمل سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان نیک عمل کے اوپر استمرار کے ساتھ آگے بڑھے اور ہمیشہ کوشش کرتا رہے کہ وہ نیک عمل چھوٹنے نہ پائے، اور نیک عمل نہ چھوٹنے پائے اس کے لیے علماء نے بیان کیا کہ وہ جو نیک افراد ہیں جن کو قرآن نے ابرار کہا ہے، ان الابرار لفی نعیم، کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے ابرار نعمتوں میں ہوں گے، تو یہ جو ابرار افراد ہیں، جو نیک افراد ہیں، انسان ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ اور ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ ہماری دعا آج پروردگار سے یہ ہے کہ آج کے دن میں پروردگار جب آدھا ماہ مبارک رمضان گزر گیا تو ہم تیرے سامنے دست سوال پھیلائے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں نیک لوگوں میں قرار دے، ابرار لوگوں میں قرار دے۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، لیکن نہیں معلوم ہوتا کہ پروردگار اس کی اس بندگی سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ جہاں پر ایک ایسی جگہ کہ جہاں انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بندگی وہ بندگی ہے کہ جہاں مطلوب پروردگار بھی ہے، وہ انہی جگہوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا نیک عمل پروردگار کے لیے ہو اور قصد قربت کے ساتھ میں ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ وہیں پر وہ اپنی زندگی میں رہنما اصول جو زندگی کے اس نے بنائے ہیں ان میں نیک افراد کو شامل کرے، اور ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر کوئی نیک عمل ہو رہا ہے، جہاں پر کوئی کار خیر ہو رہا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو یہاں پر یہ جو صرف ہم دعا کر رہے ہیں، یہ دعا نہ رہ جائے کہ پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں قرار دے۔ کیسے قرار دے گا پروردگار نیک لوگوں میں؟ جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں خود عملی طور پر آگے نہیں بڑھیں گے۔ کہیں پر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے، کچھ نیک لوگ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، قوم اور سوسائٹی، سماج اور معاشرے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، مثلا تعلیم کا بحران ہے اور وہ تعلیمی میدان میں چاہتے ہیں کہ قوم آگے بڑھے، وہاں پر وہ کچھ لوگ آگے بڑھ کر کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر ضرورت ہے کہ صرف ہم یہ دعا نہ کریں ماہ مبارک رمضان میں، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ عملی طور پر حصہ لینے کی کوشش کریں، اور پھر یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری یہاں پر نہیں ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے مطمئن ہونے کی کوشش کریں کہ صحیح افراد کو تلاش کریں اور ان تک رقم پہنچانے کی کوشش کریں، یا ان تک جو بھی ہم ڈونیشن دے رہے ہیں ان تک پہنچائیں۔ اب اس کے بعد وہ ہیں اور پھر ان کا خدا ہے، ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے۔ دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پر آج عجیب و غریب حالات ہیں، انسانیت درد میں تڑپ رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر لوگ دہشت گردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو وہ افراد جو دہشت گردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ افراد جو انسانیت کے قتل کے در پہ ہیں، کچھ لوگ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے سوچیں وہیں پر ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں۔ آج لبنان، عراق اور دوسرے فلسطین اور دوسرے ایسے مقامات کے جہاں پر انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ سارے افراد ہماری طرف اپنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں کہ ہم ان تک پہنچیں۔ کیسے پہنچیں؟ کچھ افراد نیک پہلے سے موجود ہیں جو ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ دوسری چیز، خود ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج ہمارے ملک میں مثلا آپ دیکھیں کہ مانسون نہیں آیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پر لوگ پیاسے ہیں، بہت ساری جگہوں پر پانی کی قلت ہے۔ ہم جو شہر میں رہتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے دیہات ہیں کہ جہاں پر 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر چل کر جانا پڑتا ہے اور پھر پانی میسر ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ افراد ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پانی نہیں ہے، پانی پہنچائیں، تو اب ہم نیک
اپنے عمل کو بہتر سے بہتر اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو اب عملی طور پر شامل ہوں کہ پروردگار اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی ان کے ساتھ ہے۔ کیسے وہ افراد ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ابرار کہا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا ان کی دو خصلتیں ہیں، ان کی دو کیفیتیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ نیک ابرار افراد کون ہیں، نیک عمل انجام دینے والے کون لوگ ہیں۔ پہلی چیز وہ افراد جو خدا کے ساتھ اچھا رابطہ رکھتے ہیں، دوسری چیز جو خلق خدا کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا رابطہ رکھتے ہیں۔ اس کو اور واضح کرنے کے لیے جناب عیسیٰ کے حواریوں سے میں مثال دوں۔ جناب عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے سوال کیا کہ اے روح اللہ عیسیٰ، آپ بتائیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ہمیں بتائیے کہ ہمارا حشر و نشر کن لوگوں کے ساتھ ہو، کن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں۔ آپ نے کہا کہ 3 طرح کے افراد جو نیک ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ کہا کہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی ہماری دعا ہے کہ ہمارا حشر و نشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ جناب عیسیٰ نے فرمایا پہلی منزل وہ فرد کہ جس کو تم جب دیکھو تو اس کو دیکھ کر خدا کی یاد آئے، پہلی منزل۔ دوسری چیز ایسا فرد کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب ہو۔ تیسری چیز جب اس کے عمل کو دیکھو تو اس کے عمل سے تم آخرت کی طرف متوجہ ہو، یہ وہ فرد ہے کہ جس کے ساتھ تم حشر و نشر رکھ سکتے ہو۔ اب ہمیں اس دعا کے نتیجے کے طور پر یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد اب ہم نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں دار قرار میں ہمیں ہماری جگہ قرار دیں۔ اور دار قرار کو علماء نے بیان کیا کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بہشت ہے، اور بہشت وہ جگہ ہے جہاں رضا پروردگار ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک اعمال کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت بھی عطا کر، اور نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ ساتھ برے لوگوں سے ہمیں دور رکھ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی بہشت اور اپنے رضوان الہی میں قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔